عام مسلمان کا ان ضعیف اور من گھڑت احادیث کے حوالے سے کیا موقف ہونا چاہیے؟ کہ امام مہدی جو ہیں وہ آئیں گے، قرب قیامت آئیں گے اور نبی علیہ السلام کی آل میں سے ہوں گے۔ تو ضعیف اور من گھڑت جو احادیث ہیں ان کا عمل کے اوپر کیا ایسے اثرات ہیں، اثر ہوتا ہے ان کا؟ مثلا نبی علیہ السلام کا جشن عید میلاد النبی منانا، اس طرح کی حدیثیں گھڑ کے خلفائے راشدین کی طرف لوگوں نے منسوب کی۔ اب دیکھیں سلام کہنا یہ جو ہے بہت معروف چیز ہے کہ کھانا کھا رہے ہوں کوئی تو ان کو بلایا نہیں جاتا، سلام نہیں کہہ سکتے آپ، اور وہ سلام کا جواب نہیں دے سکتا۔ اب دیکھیں اس کی وجہ سے عمل چھوڑ دیا نا ایک۔ وہ کہتے نہیں، اصل میں جو آپ نے نظر مان لی اور اس کے اوپر اگر آپ نے عقیدہ بنا لیا تو وہ آپ کو مل کے ہی رہے گا کہ جی فلاں نے بیان دیا کیا صحیح ہے، اگر آپ کی پارٹی کے بندے کے خلاف ہے تو آپ اس کی تحقیق کرتے ہیں۔ ایسے ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ نبی علیہ السلام کی طرف اگر کوئی بات منسوب ہوتی ہے تو ہم اس کے لیے اتنی بھی ہمت نہیں کرتے کہ ہم تھوڑا سا کسی صاحب علم سے اس کی تصدیق کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کا تعلق ہے ضعیف اور من گھڑت احادیث کے ایک مسلمان کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک مسلمان کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے ان احادیث کی جانچ پڑتال کے حوالے سے، اور اگر وہ ان کے اوپر عمل کرتا ہے تو اس عمل کا اس کو اجر و ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا، کیا ایسی احادیث سے، اس ایسے عمل سے اس کو اس کے عقیدے کے اوپر اثرات پڑتے ہیں یا نہیں پڑتے، اور اس کا عقیدہ خراب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس حوالے سے ہم شرعی رہنمائی حاصل کریں گے۔ حسب روایت آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ جناب فواد بھٹوی حافظہ اللہ تعالی، جن کے ہم مشکور ہیں، انہوں نے وقت نکالا۔ چلتے ہیں ان کی جانب۔ شیخ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ حیاک اللہ۔ شیخ صاحب یہ بیان کر دیجئے کہ جو ضعیف اور من گھڑت احادیث ہیں، اس کے جو ایک عام آدمی ہے، مسلمان شخص ہے، اس کے عقائد کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ دیکھیے جو ضعیف اور من گھڑت احادیث ہوتی ہیں، ان کے ایک مسلمان کی زندگی پر، اس کے عقیدے اور عمل پر بہت گہرے اثرات ہوتے ہیں، اور علماء نے باقاعدہ اس کی نشاندہی کی ہے اور ان کو بیان کیا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ اور ان سے پہلے کئی ایک علماء نے باقاعدہ ان نقصانات اور ان جو آثار ہیں، اثرات ہیں، ان کی نشاندہی کی ہے، جن میں سے چند ایک ہم ناظرین کے سامنے رکھتے ہیں۔ مثلا عقیدے کے حوالے سے کچھ ایسی احادیث جو ہیں وہ من گھڑت اور سخت ضعیف جو ہے وہ پائی جاتی ہیں کہ جن سے باقاعدہ جو ہے وہ شرک کی طرف لوگوں کو جو ہے وہ رغبت ملتی ہے اور لوگوں کا میلان جو ہے وہ اس طرف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث جو ہے وہ ذکر کی جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے والعیاذ باللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لو اعتقد احدکم بحجر لنفعہ، کہ اگر تم میں سے کوئی پتھر کے بارے میں بھی عقیدہ بنا لینا کہ اس کو نفع دے گا تو پتھر سے بھی اس کو نفع پہنچ جائے گا۔ اب آپ دیکھیں یہ حدیث جو ہے وہ کتنی جو ہے وہ غلط حدیث ہے اس اعتبار سے کہ اس کا عقیدے پر اثر ہے، اور عقیدے پر اثر یہ ہے کہ اس میں گویا کہ ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ آپ پتھر کو بھی پوج سکتے ہو، آپ درخت کو بھی پوج سکتے ہو، اور کسی چیز کو بھی جو ہے پوج سکتے ہو۔ اور یقیناً یہ جو ہے وہ سازش جو ہے وہ مشرکین میں سے، ملحدین میں سے، اور جو اسلام کے دشمن ہیں ان کی طرف سے یہ سازش ہے کہ انہوں نے اس طرح کی حدیثیں گھڑ کے جو ہے وہ لوگوں کے عقیدے خراب کرنے کے لیے، عقائد خراب کرنے کے لیے، اور جو ایمان کے اصول ہیں ان کو خراب کرنے کے لیے لوگوں نے جو ہے وہ اس طرح کی حدیثیں شامل کی۔ جی، جس طرح بعض لوگ باقاعدہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے ایک ذہن بنا لیا، ان کو جب روکا جاتا ہے کہ آپ نے مزاروں پہ نہیں جانا، درباروں پہ نہیں جانا، وہاں پہ جو آپ جا کے منتیں مانتے ہیں یا نظریں مانتے ہیں، تو اس حوالے سے وہ کہتے ہیں نہیں، اصل میں جو آپ نے نظر مان لی اور اس کے اوپر اگر آپ نے عقیدہ بنا لیا تو وہ آپ کو مل کے ہی رہے گا۔ تو یہ جو بات آپ نے کی نا کہ پتھر کے حوالے سے وہ اس چیز کو بھی دلیل بناتے ہیں اپنی، تو ایسے عوام الناس اس طرح کی اور بھی کئی روایات ہیں۔ یہ تو ہم بطور ایک مثال کے ایک دو جو ہے وہ احادیث ذکر کر رہے ہیں، من گھڑت قسم کی روایات، وگرنہ اس طرح کی کئی ایک روایات موجود ہیں جس سے لوگوں کے عقائد خراب ہوتے ہیں باقاعدہ۔ اسی طرح کچھ ایسی روایات پائی جاتی ہیں کہ جن سے لوگوں کو جائز وسیلے سے ہٹا کر ناجائز جو وسیلے کی قسمیں ہیں اس کی طرف لوگوں کو جو ہے وہ راغب کیا جاتا ہے۔ اب جائز وسیلہ کیا ہو سکتا ہے کہ مثلا مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا اس کو وسیلہ دے کر اس سے مانگنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اور یہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے پیارے نام اسماء حسنہ ہیں، تم جب اللہ کو پکارو ان ناموں سے پکارو، یعنی اللہ تعالیٰ کو جو چیز آپ مانگ رہے ہیں اس مناسبت سے اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کریں۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام مختلف اللہ کی صفات پہ دلالت کرتے ہیں۔ اگر آپ کو رزق چاہیے تو اللہ تعالیٰ کے نام رزاق اور رازق کا وسیلہ دیں، اور اگر آپ کو اولاد چاہیے تو اللہ کے نام وہاب جو ہے اس کا وسیلہ دیں۔ اگر شفا چاہیے تو اللہ تعالیٰ کے نام شافی جو ہے اس کا وسیلہ دیں۔ اسی طرح اگر آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور معافی چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے رحمان اور رحیم اور غفور اس طرح کے ناموں کو، غفار، ان ناموں کو ذکر کریں اور ان کا وسیلہ دیں۔ اسی طرح جو ہے وہ اپنے کسی نیک عمل کا جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ نے جو ہے وہ اخلاص پر مبنی عمل کیا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے، اس کا وسیلہ دے سکتے ہیں۔ جیسے 3 غار والوں کا واقعہ معروف ہے کہ انہوں نے غار کے اندر جب اس کا منہ بند ہو گیا تو انہوں نے ان میں سے ہر ایک نے اپنے نیک عمل کا وسیلہ دیا۔ اب دیکھیں آپ، ہم میں سے عوام کے اندر کئی ایسے لوگ ہیں جن کو اس جائز وسیلے کی جو قسمیں ان کا پتہ نہیں، اور ان کو ناجائز قسموں کی طرف لگا دیا گیا ہے من گھڑت احادیث کی بنیاد پہ کہ جی کسی کی قبر پہ جا کے آپ جو ہے وہ اس کا اگر وسیلہ دیتے ہیں فلاں کی جہت سے، فلاں کے جو ہے وہ آپ پر جو حق ہے اللہ اس کی وجہ سے دے دو، یا اس طرح کے نام حدیثیں باقاعدہ گڑھی جاتی ہیں اور لوگوں نے گڑھی اور ان کو لوگوں میں عام کیا جاتا ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام کی جو قبر مبارک ہے اس کے پاس جا کے وہ یعنی اوپر سے چھت کھلنے کا اور اس طرح کے جو واقعات ذکر کیے جاتے ہیں، حالانکہ وہ بے بنیاد اور بے سند واقعات اس طرح کے ہیں۔ اسی طرح مثال کے طور پر ایک حدیث ذکر کی جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ توسلوا بجاہی فإن جاہی عند اللہ عظیم، کہ میری جاہت سے جو ہے میری وجاہت اور میری وجہ سے اللہ تعالیٰ کا میرا وسیلہ اللہ کے سامنے ذکر کرو، کیونکہ میرا وسیلہ بہت بڑا ہے اگر آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے ذکر کرتے ہو۔ اسی طرح بعض ایسی روایات ہیں کہ جن کو لوگوں کے اندر عام ہونے کی وجہ سے لوگوں کے عقائد خراب ہو رہے ہیں۔ مثلاً جو عقائد ہمارے ہونے چاہیے ان کے بارے، مثلاً امام مہدی علیہ رضوان کے بارے میں تواتر کے ساتھ احادیث موجود ہیں نبی علیہ السلام سے، لیکن کچھ ایسی روایات ہیں کہ جن سے اس عقیدے کا باطل ہونا ثابت ہوتا ہے والعیاذ باللہ۔ مثال کے طور پر ایک روایت ذکر کی جاتی ہے کہ لا مہدی الا عیسیٰ، کہ مہدی ہیں عیسیٰ۔ آپ دیکھیں کہ یہ اصل میں سازش ہے کہ امام مہدی علیہ رضوان کا جو عقیدہ ہم مسلمانوں کا ہے اور ہونا چاہیے، یہ ایک باقاعدہ مسئلہ ہے جو تواتر سے حدیث سے ثابت ہے، اور اس پر ہم کئی پروگرام بھی کر چکے ہیں کہ امام مہدی جو ہیں وہ آئیں گے، قرب قیامت آئیں گے اور نبی علیہ السلام کی آل میں سے ہوں گے۔ اب کئی لوگوں نے جو ہے یہ حدیث جو ہے وہ اس کو بنا کر جو مہدی کا عقیدہ ہے اس کو جو ہے وہ خراب کرنے کے لیے یا اس کو جو ہے وہ چھپانے کے لیے یہ کر دیا کہ لا مہدی الا عیسیٰ، کہ اصل مہدی ہیں عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اسی طرح مثلا لوگوں کے اندر بدعات کو عام کرنے کے لیے اس طرح کی حدیثیں اور روایات گھڑی گئیں اور ان کو صحیح حدیث کے اندر جو ہے وہ شامل کیا گیا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے والدین کی قبر پہ جا کے یاسین پڑھتا ہے تو ہر حرف اور ہر آیت کے بدلے میں ان کے گناہ معاف ہوں گے اور ان کے درجات بلند ہوں گے۔ اور اگر اسی طرح کے بعد اگر کوئی اسی طرح فلاں جمعرات کو اگر آپ قبرستان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور فوت شدگان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں تو اس کو بخش دیا جائے گا۔ اسی طرح مردے کے سر پہ کھڑے ہو کے جو ہے اس کو کلمے کی تلقین کروانا اور وہاں سورہ یاسین پڑھنا اور مطلب اس طرح کی جو من گھڑت احادیث جو ہیں جس میں بدعات کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ مثلا نبی علیہ السلام کا جشن عید میلاد النبی منانا، اس طرح کی حدیثیں گھڑ کے خلفائے راشدین کی طرف لوگوں نے منسوب کی کہ انہوں نے جشن منایا، فلاں نے جشن منایا، فلاں نے منایا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی طرف ایک حدیث منسوب کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من حج البیت ولم یزرنی فقط جفانی، کہ جو شخص بیت اللہ کا حج کرے اور میری قبر کی زیارت نہ کرے اس نے میرے ساتھ جفا کی۔ مثلا اس طرح کی حدیثیں جو ہیں وہ گھڑ کے بدعات کو عام کرنے کے لیے لوگوں کے اندر جو ہے وہ عام کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایسی چیزوں کو ایمان میں شامل کیا جاتا ہے کہ جو ایمان میں سے نہیں ہیں، اور یہ بھی اصل میں ضعیف اور من گھڑت احادیث کے اثرات ہیں کہ ایسی چیزیں ایمان میں شامل کر لی گئیں کہ جن کو نبی علیہ السلام نے نہیں ذکر کیا کوئی ایمان میں سے۔ مثلا مثال کے طور پر یہ کہنا کہ حب الوطنی من الایمان، کہ وطن کی محبت جو ہے وہ ایمان میں سے ہے اور ایمان کا حصہ ہے، گویا کہ ارکان ایمان میں سے ہے۔ اب بعض لوگ اس انداز میں اس حدیث کو لیتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ جزا اور جو حساب و کتاب ہے، جزا اور سزا، اس کے بارے میں ایسی حدیثیں روایات بنا لی گئیں کہ خود ہی اصول بنا لیا گیا۔ مثلا مثال کے طور پر یہ اصول بنا لیا گیا کہ جس آدمی کا بھی نام محمد اور احمد ہوگا وہ آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ مثلا یہ حدیث بنا لی گئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا يدخل النار من اسمه محمد او احمد، کہ وہ آگ میں کبھی داخل ہی نہیں ہوگا جس کا نام محمد اور احمد ہوگا۔ اب کیا خیال ہے ایسے شخص کے پاس جب روایت پہنچے گی جس کا نام محمد اور احمد ہے، وہ تو عمل کرنا ہی چھوڑ دے گا،
وہ کہے گا جی ٹھیک ہے میرا نام محمد اور میرا نام احمد ہے، لہٰذا حدیث آئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس کا نام محمد اور احمد ہوگا وہ آگ میں داخل ہی نہیں ہوگا، لہٰذا مجھے تو نام ہی کافی ہے۔ اور لوگ جو ہے وہ دھڑا دھڑ محمد اور احمد نام رکھیں گے، عمل کریں یا نہ کریں یہ ایک الگ بات ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ ایک حساب اور جزا میں ایسی چیز کا شامل کر لینا، ایک اصول بنا لینا ہے جو اصول شریعت نے نہیں بنایا۔ مثلا مثال کے طور پر ایک اصول یہ بنا لیا گیا کہ روایت ذکر کی جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا يعذب حسان الوجوہ، کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت چہروں والوں کو کبھی عذاب ہی نہیں دے گا۔ جو خوبصورت ہیں، جو چٹے ہیں اور روشن ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب ہی نہیں دے گا۔ اب صاف ظاہر ہے کہ جو تھوڑا خوبصورت ہوگا شیشے میں دیکھ کے وہ کہے گا ٹھیک ہے جی مجھے تو عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ حدیث آئی ہے کہ خوبصورت چہروں والوں کو اللہ تعالیٰ عذاب ہی نہیں دے گا۔ اور ویسے تو ہر بندہ ہی اپنے آپ کو خوبصورت سمجھتا ہے، دوسروں کے ہاں وہ ہو یا نہ ہو، لیکن اپنے نزدیک تو ہر بندہ ہی جو ہے وہ خوبصورت ہے۔ تو اس طرح تو پھر کوئی وہ اللہ تعالیٰ نے جو جہنم کو پیدا کیا ہے اس میں مخلوق ڈالنے کے لیے، تو وہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت جو ہے وہ نعوذ باللہ معطل ہو جائے گی اگر یہ بات ہم کریں اس طرح۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ عقیدے پر اس طرح کے بہت زیادہ برے اثرات پڑتے ہیں جس سے مسلمانوں کے عقائد خراب ہوتے ہیں۔ تو ان روایات اور ان احادیث کے بارے میں جو ہے وہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ تحقیق کریں، اور تحقیق کے بعد جو ہے وہ ان روایات کو اگر صحیح نہیں ہے تو ان کو رد کر دیا جائے، یعنی ان کو اپنے عقیدے کے ساتھ متصل نہ کریں اور نہ ہی ان کے اوپر اپنا جب صحیح ثابت احادیث عقائد میں موجود ہیں وہ ہمیں لینی چاہیے اور وہ پڑھنی چاہیے، نہ کہ وہ احادیث اور وہ روایات کے جن کے بارے میں پتہ ہی نہیں کہ صحیح ہے کہ ضعیف ہیں، اور بلکہ بظاہر وہ صحیح نصوص کے ساتھ ٹکرار ہی ہوتی ہیں بسا اوقات ایسی۔ اچھا شیخ صاحب، یہ تو آپ نے عقیدے کے حوالے سے بیان کر دیا ہے، دوران گفتگو آپ نے عمل کے حوالے سے بھی بیان کیا، تو ضعیف اور من گھڑت جو احادیث ہیں ان کا عمل کے اوپر کیا ایسے اثرات ہیں، اثر ہوتا ہے ان کا؟ جی بالکل، عمل پر بہت برا اثر ہے ان کا۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو احادیث ہیں جو عمل کے بارے میں موجود ہیں اس میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور ایسے اعمال شریعت میں شامل کر لیے جاتے ہیں، ایسے اذکار اور ایسی دعائیں کہ جو حقیقت میں نبی علیہ السلام کی زبان نبوت سے صادر ہی نہیں ہوئیں، ایسے درود بنا لیے گئے کہ جن درود و سلام کا کتاب و سنت کے اندر بالکل بھی ذکر نہیں ملتا۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ ان روایات کی وجہ سے، ان من گھڑت اور ضعیف روایات کی وجہ سے لوگ عمل کرنا چھوڑ جاتے ہیں۔ مثلا جب یہ کہہ دیا جائے کہ جو شخص دن میں اتنی دفعہ اللہ کا فلاں نام اس کا ورد کر لے گا وہ جنتی ہے، اب لوگ جو ہے وہ اس طرح وہ ورد کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ نماز کی ضرورت نہیں، اس کے ساتھ زکوٰۃ کی ضرورت نہیں، دیگر نیک اعمال کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ ورد کر لیا تو یہ کافی ہے۔ جو شخص شام کو سوتے ہوئے یہ پڑھ لے گا اس کو بس یہ کافی ہو جائے گا۔ مطلب اس طرح کی روایات جن کے اندر مبالغہ کیا گیا ہے۔ تو اس سے ایک تو یہ ہے کہ لوگ صحیح روایات کو چھوڑ کر ان روایات کے ساتھ مشغول ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ صحیح احادیث کو پڑھتے نہیں، ان کا ذوق ہی پھر اس طرح کی احادیث پڑھنے کی طرف ہو جاتا ہے، اور صحیح حدیثیں ان کو بیان کرو بھی تو ان کو اچھی نہیں لگتی پھر، تو اس طرح کی روایات وہ صحیح کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اس کے نقصانات میں سے یہ ہے کہ لوگ بسا اوقات جو ہے وہ عبادات اور جو نماز وغیرہ ہے اس سے وہ لوگ جو ہے وہ رک جاتے ہیں اور بیزاری اختیار کر لیتے ہیں۔ مثلا مثال کے طور پر ایک روایت ذکر کی جاتی ہے کہ جی من لم تنہ صلاتہ عن الفحشاء والمنکر فلا صلاۃ لہ، من لم تنہ کہ جسے نہ روکے اس کی نماز عن الفحشاء والمنکر، فحشی اور جو ہے وہ برے کاموں سے، تو اس کی نماز ہی نہیں۔ مثلا اب ایک بندہ جو ہے اس کو جب یہ ذکر کیا جائے گا، ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کریم کی آیت ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے وہ فحشی اور برے کاموں سے روکتی ہے، لیکن جب اس کو بار بار کہا جائے گا کہ بھائی تم گناہ بھی کر رہے ہو نماز بھی پڑھ رہے ہو، تمہاری نماز کا فائدہ نہیں، وہ چھوڑ دے گا، صاف ظاہر ہے وہ چھوڑ دے گا، اور وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے اگر میں گناہ نہیں چھوڑ رہا تو اس کے ساتھ نماز بھی پڑھ رہا ہوں تو مجھے نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے۔ تو اس طرح کر کے لوگ جو ہے وہ عمل کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ شریعت کے اندر ایک ایسی چیز کو اصول بنا لیا جاتا ہے کہ جو صحیح روایات کے خلاف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر روایت ذکر کی جاتی ہے اختلاف امتی رحمہ، کہ میری امت کا اختلاف جو ہے یہ رحمت ہے، یعنی رحمت کا باعث ہے، اور اب اس حدیث کو بہت عام کیا جاتا ہے، اور اس سے جو ہے وہ اندھی تقلید کرنے والوں کو سہارا ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ائمہ کا اختلاف جو ہے یہ کوئی قابل مذمت نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی اگر اختلاف کرتا ہے کسی شرعی مسئلے کے اندر تو یہ قابل مذمت نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اختلاف امتی رحمہ، کہ میری امت کا اختلاف جو ہے وہ رحمت۔ اور اس وجہ سے بعض لوگ جو ہے وہ اس طرح کی روایات کی وجہ سے کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنے کو تیار نہیں، اس وجہ سے کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنے کو تیار نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جی علماء کا اختلاف تو رحمت ہے، اور ان کو عام لیتے ہیں وہ، حالانکہ تفرقہ اور اختلاف اور دڑا بندی اور اس طرح
یعنی آراء بہت زیادہ بنا لینا یہ قابل مذمت ہے، قابل مدح نہیں ہے۔ قرآن نے بھی بلکہ ٹھیک ہے علماء کا اختلاف ہو جاتا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ایک نص کے اندر یا ایک حدیث کے بارے میں مختلف آراء ہو سکتی ہیں، لیکن اس کو یعنی سمجھ کر اور زیادہ اختلاف کرنا یا پھر اختلاف سے حق کی طرف رجوع نہ کرنا، تو یہ اصل میں اس طرح جو ہے وہ سہارا ملتا ہے ایسے لوگوں کو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا اختلاف جو ہے امت کے مابین یہ رحمت ہے، لہٰذا کتاب و سنت کی تو رجوع کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ہر ایک اپنے اپنے امام کی بات کو لے کے بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے جی حدیث میں آ گیا تو یہ تو رحمت ہے، ایک ادھر جا رہا ہے کہ اس سے وسعت پیدا ہوتی ہے مسائل کے اندر، اور اس سے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اس طرح کر کے۔ اسی طرح ان احادیث کی وجہ سے بعض ایسی چیزوں کو حلال کر لیا جاتا ہے جو حرام ہے، اور بعض ایسی چیزوں کو حرام کر لیا جاتا ہے جو حلال ہے۔ مثال کے طور پر ایک روایت ہے کہ جی اونٹ کا گوشت کھانے سے یہ ہو جاتا ہے، تو اونٹ کے گوشت کو حرام کر لیتے ہیں بعض لوگ۔ اسی طرح طلاق کے بارے میں کہ طلاق جب دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ اگر میاں بیوی کا آپس میں نباہ نہ ہو رہا ہو، اگر ان کا گزر بسر مناسب نہ ہو یا ان کی زندگی مطلب نہیں آگے مناسب چل رہی، تو ان کو شریعت نے اجازت دی ہے شوہر کو کہ بیوی کو طلاق دے دے، یعنی جائز مناسب اسباب کی بنیاد پر آدمی کو اجازت ہے کہ وہ بیوی کو طلاق دے دے، اور عورت کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ اپنے شوہر سے جو ہے وہ خلا یا طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ لیکن ایک روایت بنا دی گئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ طلاق جب کوئی آدمی کسی عورت کو دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عرش ہل جاتا ہے۔ مثلا اس طرح کی روایات اب یہ عمل پہ مؤثر ہیں، اعمال پہ مؤثر ہیں، ان کی وجہ سے جائز کام بھی لوگ ان کو جو ہے وہ مطلب کہ ناجائز بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح مثلا کسی آدمی نے جو ہے وہ دال جو ہے، اب دال بیچنے والے نے دال کی فضیلت کے اندر جو ہے وہ حدیث مطلب کر لی، تو لوگ اس طرح کر کے مطلب کہ روایات اپنی طرف سے حلال کو حرام کر لیتے ہیں۔ اب صاف ظاہر ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ دال بیچتا ہے اور دوسرا جو ہے کوئی اور چیز بیچتا ہے، تو وہ جو چیز وہ نہیں بیچ رہا اس کی جو آپ سمجھ لیں کہ مارکیٹ کم کرنے کے لیے وہ روایت بنا لے گا کہ جی فلاں چیز مطلب کہ کھانے سے یہ ہو جاتا ہے یا یہ وہ ہو جاتا ہے، اس طرح کی۔ تو بہرحال اس سے جو ہے وہ عمل چھوڑنے کو، مثلا ایک روایت ذکر کی جاتی ہے کہ جی کھانا کھانے کے دوران سلام نہیں کہنا چاہیے، لا سلام علی طعام، کہ کھانے پر جو ہے وہ سلام نہیں ہے۔ اب دیکھیں سلام کہنا جو ہے بہت معروف چیز ہے کہ کھانا کھا رہے ہوں کوئی تو ان کو بلایا نہیں جاتا، سلام نہیں کہہ سکتے آپ، اور وہ سلام کا جواب نہیں دے سکتا۔ اب دیکھیں اس کی وجہ سے عمل چھوڑ دیا نا ایک، اور ایسا عمل ہے کہ جس کے بارے میں بکثرت احادیث موجود ہیں کہ جب آپ کسی کے پاس آؤ تو سلام کہو، سوار پیدل کو کہے اور پیدل جو ہے وہ بیٹھے ہوں کو سلام کہے، اور فرد جو ہے جماعت پہ سلام کہے، مطلب یہ ہے۔ تو اب اس کے بارے میں جی کھانے پر سلام نہیں۔ اسی طرح مثال کے طور پر ایک جائز چیز اس کو حرام کر لیا جاتا ہے، مثال کے طور پر کہتے ہیں جی وضو کے دوران گفتگو نہیں کرنی چاہیے، حالانکہ ایک جائز چیز ہے، سلام بھی نہیں کہنا چاہیے۔ اب ایک جائز چیز ہے جس کے بارے میں کوئی شریعت نے پابندی نہیں لگائی، آپ خود اپنے اوپر ان چیزوں کو حرام کر لیتے ہیں، اور کئی حرام چیزوں کو اپنے لیے حلال کر لیتے ہیں ضعیف اور من گھڑت روایات کی بنیاد پر۔ تو آپ یعنی آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان احادیث کا عمل پر جو ہے وہ کتنا گہرا اثر ہے، اور بعض لوگ ان کی وجہ سے ایسے اعمال کر لیتے ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہوتے اور بدعات میں آگے بڑھ جاتے ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ پھر ان کے اندر صحیح احادیث والی کتابیں پڑھنے کا ذوق ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک عمل ہے نا کہ انسان جو ہے وہ مطالعہ کرے احادیث کا اور ان کو پڑھے تو ذوق ختم ہو جاتا ہے، پھر بس وہ اس طرح کی چیزیں جہاں سے ان کو ملتی ہیں وہ لے لیتے ہیں، باقی صحیح کو تو ان کو پسند ہی نہیں آتی وہ چیزیں۔ جو فیس بک کی پوسٹیں ہوتی ہیں کہ جی مطلب آپ نے شام کو جھاڑو نہیں دینا، برکت ختم ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی چیزیں وہ شیئر ہوتی رہتی ہیں، لیکن جو صحیح اور مستند احادیث ہیں ان کی طرف رجوع نہیں کیا جاتا۔ شخص اب ایک عام مسلمان کا ان ضعیف اور من گھڑت احادیث کے حوالے سے کیا موقف ہونا چاہیے کہ جب بھی وہ ان کو سنے تو کس طرح وہ ان کو سن کر اس پر عمل کرے نہ کرے، اور ان کو کیسے پرکھے، اس کا ایک موقف جو ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے ایک مسلمان کا اس طرح کی جو سخت ضعیف اور من گھڑت احادیث ہیں اس کے بارے میں جو موقف ہے اس کو کئی نکات میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ہم کہیں گے کہ جو ضعیف احادیث ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک ایسی ضعیف حدیث ہوتی ہے کہ جس کی کہیں نہ کہیں دوسری حدیث سے یا قرآنی آیت سے تائید ہو رہی ہوتی ہے، یا وہ شریعت کے قواعد اور اصولوں کے خلاف جو ہے وہ ان کے ساتھ ٹکراتی نہیں۔ اگر کوئی ایسی روایت ہے تو اس کے بارے میں بعض علماء نے چند شروط کے ساتھ اس پر عمل کی اجازت دی ہے، اس میں علماء کی شروط ہیں کچھ۔ لیکن ایسی روایات کے جو سخت ضعیف ہیں یا پھر وہ من گھڑت اور یعنی بنائی ہوئی احادیث موضوع ہیں، ان کے بارے میں ہمیں یہ موقف اختیار کرنا چاہیے کہ ان پہ عمل کرنا جائز نہیں ہے،
اور اسی طرح جو ہے وہ ان کی تصدیق کرنا، ان کو سیکھنا سکھانا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر لوگوں کو تنبیہ کرنا، خبردار کرنا مقصود ہو تو پھر ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ جی یہ روایت من گھڑت ہے، جیسے ہم چند ایک روایات ذکر کر چکے ہیں۔ تو لوگوں کو متنبہ کرنا، لوگوں کو خبردار کرنا، آپ اس غرض سے تو لوگوں کو بیان کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں، لیکن ویسے ان کو بطور فائدہ کے یا عمل کے ان کو بیان کرنا یا سیکھنا سکھانا یا ان کی تصدیق کرنا، ان پہ عمل کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی خطبے کے اندر، کسی درس کے اندر، کسی کے لیکچر کے اندر یا کسی کلپ کے اندر اگر ہم کوئی حدیث سنتے ہیں تو اس حدیث کی ہمیں اہل علم سے تصدیق کرنی چاہیے کہ جی یہ حدیث میں نے سنی ہے، اس کے بارے میں تصدیق کر دیجئے کہ کیا یہ صحیح ہے یا ضعیف۔ الحمدللہ آج کل وسائل بکثرت موجود ہیں، باقاعدہ ایسی ویب سائٹس، اتھینٹک معتبر ویب سائٹس موجود ہیں جن کے ذریعے آپ تحقیق کر سکتے ہیں اور آپ حدیث کا نمبر لکھ کر اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اگر نہ سمجھ آئے تو اہل علم سے رہنمائی لی جا سکتی ہے۔ علماء کے گروپس موجود ہیں، ان کے اندر باقاعدہ اہل علم موجود ہیں جو رہنمائی کرتے ہیں۔ دیکھیں میں کہتا ہوں کہ یہ بہت آسان ہو چکا ہے الحمدللہ، حدیث کی تحقیق کا جو مسئلہ ہے یہ بہت آسان ہو چکا ہے، لیکن تھوڑا سا اس میں جو ہے وہ حکمت اور دانائی سے کام لینا چاہیے۔ ایسی ویب سائٹس پہ اعتماد کرنا چاہیے جس میں معتبر علماء جو ہیں اس کو چلا رہے ہیں اور اس کی نگرانی کر رہے ہیں، نہ کہ ایسی کہ جن کے چلانے والے ہی مجہول ہیں، پتہ نہیں کہ وہ کون ہے۔ اس حوالے سے میں اپنا ایک تجربہ شیئر کرتا جاؤں کہ اب تو اے آئی ٹول جو آ چکا ہے، ایک نیا فیچر آ چکا ہے، اس میں اگر میں نے لکھا ہے نا کہ مجھے صحیح اور مستند احادیث چاہیے فلاں مسئلے کے اوپر، تو اس نے مجھے وہاں سے وہی نکال کے دی ہیں، اور پھر میں نے باقاعدہ ان کو جب میچ کیا تو وہ نمبر تھا انٹرنیشنل نمبر۔ اب تو بہت زیادہ آسانی ہو چکی ہے الحمدللہ، اس موضوع میں بہت زیادہ وسعت پیدا ہو چکی ہے اور آسانی ہو چکی ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہمارے ہاں ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہم جو بھی صحیح غلط ہمیں آتا ہے ہم اس کو لے لیتے ہیں، حالانکہ دین کے اندر تو زیادہ تحقیق کی ضرورت ہے۔ ہم دنیا کے اندر تحقیق کرتے ہیں اپنی گاڑی لینے میں، موبائل لینے میں، اس طرح کی چیزوں میں، لیکن افسوس ہے کہ ہم دینی مسائل کے اندر جس پر ہمارے عمل کی بنیاد ہے، ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے، ہم اس کو لینے میں بالکل بھی، ہم تھوڑا سا بھی اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنے کی کوشش نہیں کرتے۔ حالانکہ موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ خبروں کی تصدیق کر لیتے ہو کہ جی فلاں نے بیان دیا کیا صحیح ہے، اگر آپ کی پارٹی کے بندے کے خلاف ہے تو آپ اس کی تحقیق کرتے ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ نبی علیہ السلام کی طرف اگر کوئی بات منسوب ہوتی ہے تو ہم اس کے لیے اتنی بھی ہمت نہیں کرتے کہ ہم تھوڑا سا کسی صاحب علم سے اس کی تصدیق کر لیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ایسی احادیث جو خطبوں میں سنائی جاتی ہیں یا کسی واعظ کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی گڑبڑ ہے تو آپ تصدیق کریں، اہل علم سے آپ پوچھیں، اس کے بعد آپ عمل کریں۔ یہ نہیں کہ آپ بلا تحقیق لوگوں کو آگے شیئر کریں اور کہیں دیکھیں جی کتنی زبردست بات کر دی ہے اور واہ واہ کتنی عظیم حدیث ہے، نہیں، آپ اس کی تحقیق کریں۔ اسی طرح ایسی کتابوں سے بچے، ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ایسی کتابوں سے بچے کہ جو غیر محقق ہیں، جن کے اندر تحقیق نہیں ہے، یا پھر یہ ہے کہ اس صاحب کتاب نے روایات کے صحیح اور ضعیف میں کوئی اہتمام ہی نہیں کیا۔ کئی لوگ ہیں وہ اپنے خطبوں کے اندر، اپنے وعظ کے اندر، اپنی تحریروں کے اندر، اپنی کتابوں کے اندر اس کا اہتمام ہی نہیں کرتے۔ تو ایسی کتابوں سے بچنا چاہیے جن لوگوں کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ صحیح اور ضعیف میں تمیز کرنا نہیں جانتے، یا انہوں نے اس کے اندر فرق ہی نہیں کیا، ہر قسم کی حدیث کو درج کر دیا ہے۔ ایسی کتابوں سے بچیں آپ، کیونکہ صاف ظاہر ہے کہ جو صحیح ضعیف ہر طرح کی درج کر رہا ہے، اب آپ کو کیا پتہ ہے۔ ہاں ایسی کتابیں الحمدللہ موجود ہیں جن پر باقاعدہ علماء کی تحقیق آ چکی ہے، ایسی کتابیں لیں۔ مثلا حدیث کے اندر بھی آپ وہ کتاب لیں جس پر تحقیق ہے، نہ کہ وہ کتاب جس کے نیچے بالکل تحقیق، حکم وغیرہ کچھ بھی موجود نہیں ہے، صرف فضائل بیان۔ ہاں جی، صرف فضائل ہیں، بس ایک دم شروع ہو جاتے ہیں اور پھر جو ہے وہ درج کیے جا رہے ہیں، کس کتاب میں ہے، کس محدث نے روایت کیا ہے، کس نے اس کی تخریج کی ہے، کس نے اس کو صحیح کہا، کس نے بس ٹھیک ہے اس کو درج کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ موقف مسلمان کا ہونا چاہیے کہ وہ ایسی کتابوں پہ اعتماد کریں جو محقق ہیں، مخرج ہیں، اور ان پہ باقاعدہ تخریج ہے، ریفرنس ہے، حوالہ ہے، علماء کی کلام ہے، اس پہ آپ اعتماد کریں۔ اسی طرح جو اس فن کے علماء ہیں ان سے سوال کرنا چاہیے، جو حدیث کے متخصص ہیں، اس فن کے علماء ہیں، ان سے آپ پوچھیں، کوئی حدیث آپ آگے نشر کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، اس کو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کسی سے پہلے تحقیق کر لیں کہ جی یہ روایت ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے، یہ صحیح ہے کہ ضعیف ہے۔ دیکھیں آپ تھوڑی سی تحقیق کر لیں، آپ ایک بڑے خطرے سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ نے غلط چیز نشر کر دی، شیئر کر دی، جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے نقصان آپ کو ہے اور اس کا گناہ آپ پر ہے۔ اگر اچھی چیز کریں گے تو اس کا اجر و ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ سوشل میڈیا ایک بٹن دبانے سے لاکھوں لوگوں تک آپ کی بات پہنچے گی، اگر صحیح ہے تو اس کا اجر و ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ملے گا، اور اگر غلط ہے تو اس کا نقصان جو ہے وہ اسی قدر زیادہ ہے۔ تو ہمیں بٹن پریس کرنے سے پہلے، انگلی ہلانے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ چیز جو میں شیئر کر رہا ہوں یہ صحیح ہے،
اتھینٹک ہے، معتبر ہے کہ اللہ کے نبی پر جو ہے وہ صحابہ پر بہتان بازی تو نہیں ہے، ان کی طرف کوئی ایسی چیز تو منسوب نہیں، تو جو اس فن کے محقق اور متخصص ہیں ان سے تحقیق کر لینی چاہیے۔ اور اسی طرح جو ایک مسلمان کا موقف ہونا چاہیے، ان چیزوں سے بچنے کے لیے صحیحین پر اعتماد کریں، بخاری مسلم کی حدیث کا مطالعہ کریں، ان کتابوں کا مطالعہ کریں جن کے اندر علماء نے صحیح کے عنوان سے احادیث جمع کی ہیں، جیسے شیخ البانی علیہ رحمہ، ان کی کتاب سلسلہ حدیث صحیحہ ہے، انہوں نے اس کے اندر کوشش کی کہ تمام صحیح حدیث کو جمع کریں۔ اور اس کے مقابلے میں ایک ان کا دوسرا سلسلہ ہے، سلسلہ حدیث ضعیفہ والموضوعہ، کے ضعیف اور موضوع روایات کے بارے میں باقاعدہ ان کو علماء کو انہوں نے باقاعدہ اس کے اثرات اور یہ ساری چیزیں من گڑھ حدیث کے کیا اثرات ہیں ان کو بھی ذکر کیا ہے، ان کی نشاندہی کی، یعنی علماء نے باقاعدہ صحیح کی نشاندہی بھی کر دی اور ضعیف اور من گڑھ کی نشاندہی بھی کر دی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ کتابیں لیں، اپنے گھر کے اندر رکھیں کہ جن کے اندر اہل علم نے صحیح حدیث کا اہتمام کیا ہے، اور سر فہرست صحیح ہیں، بخاری مسلم شیخین بخاری مسلم رحمہ اللہ تعالی رحمہ اللہ ان کی کتاب ہے، اس کے بعد جو ہے وہ جن کتابوں کے اندر علماء نے باقاعدہ اہتمام کیا ہے کہ وہ صرف صحیح حدیث کو جمع کریں۔ دیکھیں اس سے آپ غلط سے بچ جائیں گے، اگر آپ غلط پر اعتماد کریں گے تو صحیح سے محروم ہو جائیں گے، تو کیوں نہ ہو کہ ہم صحیح پر اعتماد کریں تاکہ ہم غلط سے جو ہے وہ بچ جائیں اور اپنے آپ کو بھی بچا لیں، دوسروں کو بھی بچا لیں، اور صحیح پر عمل کریں۔ دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں، صحیح جو ہے نا وہ تھوڑا ہے اور اس پہ عمل کرنا بھی آسان ہے، لیکن اگر آپ من گھڑت اور یہ چیزیں لیں گے تو پھر ہم صحیح پر بھی عمل نہیں کر پائیں گے، اور اپنے اوپر خود جو ہے وہ انسان بوجھ بڑھا لیتا ہے اور چیزیں واجب کر لیتا ہے جو اللہ اس کے رسول نے واجب نہیں کی ہوتی، اور یہ دین میں تشدد ہے جس کی اجازت نہیں ہمیں۔ صحیح، بہت شکریہ شیخ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے دین کا کام لیتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے ان ناظرین کے لیے نیک صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین آمین آمین۔ ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر شیخ صاحب نے بڑے واضح انداز سے ضعیف احادیث کے حوالے سے ہمیں بیان کیا کہ ایک عام مسلمان کا کیا موقف ہونا چاہیے اور کس قدر اس کو محتاط ہونا چاہیے کہ اس کو اپنے عقائد کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے، اور اپنے جو اعمال ہیں ان کی بنیاد پر وہ جو صحیح اور مسنون اعمال ہیں ان کو ترک نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی کوئی ایسے عمل کرنے چاہیے جو کہ عقل سے ہی ماورا ہوں اور انسان ان کے اوپر لگا رہے۔ اس حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ بھی حاضر ہوتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔